حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں دی۔ برادران اسلام، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہر جمعہ ایک نیا عنوان لایا جائے اور ان واقعات کو دوہرا کر آپ کے سامنے رکھے جائے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے درمیان میں ملتا ہے، اس لیے کہ نئی بات کا اسلام میں کرنا بدعت کہلاتی ہے، بدعت بڑی گمراہی ہے اور بڑی گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو انہی باتوں کو اسلام سکھاتا ہے کہ جو بھولا ہوا سبق ہے مسلمان یاد کرتے رہیں، جس کو اردو میں املا کہا جاتا ہے۔ ایک بھولی ہوئی بات یاد دلا دی گئی، ایک بھولا ہوا واقعہ یاد دلا دیا گیا، یہی اسلام کا محور ہے اور یہی لے کر مجھے اور آپ کو چلنا ہے اور اسی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ اسے چھوڑ کر اگر آپ من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، ایسا بھی صحیح ویسا بھی صحیح، تو یہ شیطانی خیالات ہے، یہ وہ اسلام کی بات نہیں ہے جو جبرائیل آسمان سے رب کے حکم سے لایا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شیطان نے تمہارے کانوں میں ڈال کر تم کو بہلا پھسلا دیا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد ہے کہ آج انشاءاللہ العزیز ہم وہ بابرکت ہستیوں کا تذکرہ آج سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر سننے کے بعد ان کی زندگیوں کو، ان کے واقعات کو، ان کے تدبر کو، ان کے سوچ و وچار کو اپنی زندگی میں لائیں، اس لیے کہ وہ لوگ بھی کل تک راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، ایک نہیں 360 بتوں کی پرستش کا ایک ذمہ بیڑا اور لے کر کے اٹھے تھے، اللہ کو چھوڑ کر معبودوں غیر اللہ سے اپنی منتیں و مرادیں مانگا کرتے تھے۔ غرض کے
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मक्के की सरजमीन पर जब भेजता है, आप गारे हिरा से पैगाम दिल नशी लेकर उन सहाबाए कराम के नाम आए जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्के की सरजमीन पर चुन रहा था और मदीने की सरजमीन से उठा रहा था, और जिनके जमीन पर चलने की आहट को अल्लाह जन्नत में सुना रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो माया नाज साहबा जिनकी तादाद बाज रिवायतों में आती है कि 1,24,000 थे, या बाज रिवायतों में आता है कि 1,44,000 थे, लेकिन 1,44,000 थे या 1,24,000 थे, हम इस पर कोई बहस नहीं करेंगे, दोनों रिवायतें हम सही मानकर चलेंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक सहाबी ने इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दुश्मनों का सर कुचलने के लिए, उनकी गर्दनों को काटने के लिए, उनकी आबादियों को उजाड़ने के लिए, उनकी जो है ना आबादियों को तबाह करने के लिए और इस्लाम के तहत लाने के लिए उन्होंने क्या जुस्तजू और कोशिश की थी, आज वो जरिया वो हमने छोड़ दिया और हर मुसलमान अपने अपने जहन और सोच और विचार से जिंदगी गुजार रहा है। तभी तो माशरे के अंदर इतना इख्तिलाफ आ गया। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई सही आयत और सही हदीस भी अगर आप एक कोट कर देते हैं जो मेरी मर्जी के खिलाफ जाती है, तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह, आज मुसलमान इतना गिर गया है कि वो हदीस पे भी कमेंट कर रहा है कि क्या ऐसा नहीं था तो ऐसा हुआ था, क्या ऐसा नहीं तो फिर ऐसा कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह, जब ये हालात मेरे और आपके सामने आए और ये हालात जब मैंने और आपने जब पैदा कर लिए, तो फिर हालात मेरे और आपके हाथ से जाते रहे और एक फुटबॉल की शक्ल इस्लाम और मुसलमानों को बना दिया गया। हर गोल से जो है लात मारा जाता है, कभी यहूदी नसरानियों की तरफ से मुसलमानों को लात मारा जाता है, तो कभी संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लात मारी जाती है, तो कभी मुनाफिकीन की तरफ से लात मारी जाती है। मुझे और आपको तो आदत पड़ चुकी है लातें खाने की, लात पकड़कर जमीन पर पटक कर अपने इंसाफ को हासिल करने का वो जज्बा हमारे अंदर से खत्म हो गया। आज कौन नौजवान है भाई, बड़े पागलों की तरह 2-2 बजे रात तक, 2:30 बजे तक जागना, रात को फिर 2 बजे चैटिंग करना, 2 बजे तक 2:30 बजे तक ऑनलाइन रहना, अस्सलातु खैरु मिनन नौम का नारा बुलंद हो तब बिस्तर में दबक कर सो जाना। यह कौन सी कौम की खसलत हो सकती है? उस वक्त का अब्दुल्लाह इब्ने उबय भी हरकत नहीं किया। उस वक्त के मुनाफिकीन की जमात ने यह जुर्रत नहीं की कि फजर की नमाज को हम छोड़ दें। हालांकि उन पर गिरा गुजरती थी, बड़ी तकलीफ से आते थे, परेशानी के आलम में आते थे, मजबूरी के आलम में आते थे, कहीं हमारी शिनाख्त मुनाफिकीन से ना कर दी जाए। लेकिन आज मुसलमान सीना ठोक कर दावा करने वाला क्या उठता है फजर में, वीरान कर दिया मस्जिदों को, घर को आबाद कर दिया, घर को सजाने में लग गया, बेटे को पढ़ाने में लग गया, बेटे की कमाई पर भरोसा करने में लग गया, बेटी को अच्छे आला खानदान में देने का जरिया बना लिया, हर वो शय मुसलमान कर लिया, लेकिन फजर की नमाज में उठना इसने गवारा नहीं किया। जब इसने फजर की नमाज को छोड़ दिया, अब ये मांगता फिरता है गैरों से, गैरों के दरों से मांगता है, इनके जेब पर उनके जेब पर नजर रखता है, कभी सेहत का वावेला बनाता है, कभी कमजोरी का ढंडोरा पीटता है, कभी गुर्बत का ढंडोरा पीटता है, और कभी कमाने के बावजूद खैर व बरकत ना होने का दावा भी करता है। क्यों? इसीलिए कि हमारे अंदर से सहाबा की एक बेहतरीन रविश खत्म हो गई। मुझे आइंदा जुमे तक या फिर 1 महीने का वक्त तुमको देता हूं, जितने यहां बैठे हैं मर्द और खवातीन, नौजवान और ज़ईफ, ढूंढो अहदीस के अंदर कि कितने ऐसे सहाबा थे फजर की नमाज को जो छोड़कर नींद भर सोया करते थे। तुम्हारी फिर के थकन जो है ना आ जाएगी, तुम्हारे पैरों में लग़्ज़िश आ जाएगी, तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम एक सहाबी आखिरी दर्जे के भी नहीं ला सकते जिन्होंने फजर की नमाज को छोड़कर बिस्तर में दबक कर सोया था। यह हाल तो हमने बना लिया है, यह हाल तो हमने तराश लिया है। फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह खैर भी कर दे, बरकत भी दे दे, दुश्मन को पसपा भी कर दे, हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागे भी ना, यूपी के इलेक्शन में मुसलमानों को कामयाबी मिल जाए। अरे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह, किधर जिंदगी तुम्हारी जाना था, तुम्हारी जिंदगी आ गई किधर आखिर?
یہ چلتا رہے گا۔ اٹھو، وقت ہے تمہارے لیے، اٹھو۔ زمانہ للکار کے کہہ رہا ہے، کہاں ہے وہ تاریخ کو بدلنے والے مسلمان؟ زمانہ للکار رہا ہے، تم کو آواز دے رہا ہے کہ کہاں ہے وہ نوجوان جو اسلام کو مٹتا ہوا دیکھ کر اپنی جوانیوں کو قربان کر کے اسلام کے چمن کو ہرا بھرا کیا کرتے تھے؟ پوچھتا ہے تمام کا تمام غیر اسلامی معاشرہ جو صحیح ذہن رکھنے والا ہے، کہاں ہے وہ بزرگ جو بہترین مشورے دینے والے تھے اور اسلام کو سر بلند کرنے والے تھے اور ہماری حفاظت کرنے والے تھے؟ پوچھتا ہے کہاں ہے؟ کون اٹھے، کون کرے، کون اس طرف آئے؟ ہم کو تو بس 2 وقت کی روٹی کی فکر رہ گئی ہے۔ جو رزق دینے والا ہے رازق، اس کی فکر ختم ہو گئی، رزق کے تلاش میں نکل گئے تم۔ تھوڑا شرمندگی محسوس کرو، ایک دن اپنے دل میں تھوڑی سی شرمندگی محسوس کر کے تم فجر کو نہیں اٹھتے نا، تو ایک دن اٹھ کے وہ بساندہ چہرہ لے کر آئینے کے سامنے جاؤ اور دیکھو تمہارا چہرہ تم کو کتنی گالیاں دیتا ہے، تم کو کیسے توف اور اوف کرتا ہے۔ ہم نے تو دیکھتے ہی نہیں نا، بے غیرتی کا ایسا چولا اوڑھ لیا ہے کہ سب سے بڑا غیرت مند میں ہوں لیکن بے غیرت بھی میں ہوں۔ افسوس، صد افسوس عزیزان محترم، آؤ آج کے حالات کچھ کم نہیں ہے جو مکے کی سرزمین کے بنا دیے گئے تھے۔ پوری دنیا آج مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف غیر ضروری پروپیگنڈے کر دیے جا رہے ہیں، دجال کے آنے کے مکمل تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، لیکن بیچارہ مسلمان ہی ایک ایسا جو ہے انسان ہے اس سرزمین پر جو مذہب، جو اسلام اندھوں کو آنکھ نہیں بلکہ آنکھ والوں کی آنکھ میں بھی روشنی پیدا کرنا چاہتا تھا، وہ اسلام کو آج میں نے تاخچے میں لپیٹ کر، جوزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا ہم نے، اور فیصلے کر رہے ہیں دنیا کی طاقتوں کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کی سازشوں کو دیکھ کر، کبھی بیماریوں کا بہانہ بنا کر۔ تمہارے یہ فیصلے تمہارے دلوں اور زبان تک اچھے ہیں، لیکن فیصلوں کو ماننا اگر ہے تو پھر اپنے ہاتھوں میں قرآن کو پکڑنا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اٹھانا ضروری ہے، صحابہ کے وہ دلسوز واقعات کو اپنے زندگی میں لانا ضروری ہے۔ اسلام ایک تشتری میں رکھ کر کوئی گلابی جامن نہیں ہے جو میٹھ ہاتھ سے کھا کر کے کہہ دیا جائے کہ بڑا اچھا تھا بھائی، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے گا، اپنے آپ کو مسمار کرنا پڑے گا۔ وقت آیا تو جو مال جمع کے رکھا ہے اسلام کے لیے خرچ کرنا پڑے گا، اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے گا، نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، اپنے بڑوں کی بنائی ہوئی جھوٹی روایات کو چھوڑنا پڑے گا، اور دوڑ کر لپک کر آنا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف۔ آج پھر بھی الحمدللہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس کائنات کا، شرمندگی سے کہہ رہا ہوں، اس کائنات کا اول مذہب ہونا چاہیے تھا اسلام، لیکن آج اول مذہب عیسائیت نے اختیار کر لی اور دوسرے درجے کا مذہب مسلمانوں کو بنا دیا، اسلام کو بنا دیا۔ 2 نمبر پر ہے پوری دنیا میں مسلمان، تعداد کے اعتبار سے بھی کم، عقائد کے اعتبار سے بھی کم، مسلمان 2 نمبری ہو گئے، اور یہود و نصارہ 1 نمبر پر چلے گئے۔ شرم آنی چاہیے، آئینے میں چہرہ دیکھ کر کم سے کم یہ دکھ تو محسوس کرو کہ نبی نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر اسلام کا سر اور جھنڈا اونچا رکھا تھا۔ طائف کی سرزمین پر میرے نبی نے سر سے پیر تک زخمی ہو کر اسلام کو لٹنے اور پٹنے سے بچا لیا تھا۔ حضرت زید زخمی ہوتے 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 یہ حال ہو گیا تھا کہ کھڑے رہنے کی جو ہے جنبش نہیں تھی، انہوں نے اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھ سے زمین پر نہیں اتارا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پرچم لیے ہوئے لڑ رہے ہیں، دشمن آ کر اس ہاتھ پر جو ہے نا حملہ کر دیتا ہے جس ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا، ہاتھ کٹ گیا، زمین پر پرچم گرنے والا ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے پھر جعفر بن ابی طالب نے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اس پرچم کو تھام لیا اور کہا کہ ہمارے جیتے جی اسلام کا پرچم زمین پر نہیں آ سکتا۔ دشمن نے دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب
ने अपने दूसरे हाथ से परचम को थामा है, उस ज़ात पर भी हमला कर दिया। तारीख शाहिद है, चश्मे फलक ने इस मंजर को देखा कि उस जांबाज सिपाही ने, उस मुजाहिद आजम ने अपने मुंह में झंडा पकड़ लिया जब ये भी हाथ काट दिया गया। और याद रखना, अपने आप के अपने जिस्म को दुश्मन के हवाले कर दिया, लेकिन इस्लाम के परचम को जमीन पर गिरना गवारा नहीं कर दिया, ता वक्त के उनके रूह अपने जिस्म से निकल ना गई हो। और आज तुम क्या कर रहे हो? दोस्त की शादी में नाच के दादे तहसीन हासिल कर रहे हो, और ना पिकारो जालिमो, तुम नाच नाच के हिजड़ों के जैसा साहबा की सीरत और नबी की सीरत को बदनाम करके उसके छोटे छोटे वीडियो बना करके अपने जो है ना फेसबुक पर या फिर अपने चैनलों पर तुम रील्स की शक्ल में डालते हो। तुमको शर्म नहीं आती? जरा सी भी तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आती? और लोग दादे तहसीन देते हैं कि वाह क्या नाचा बाप। सुभान अल्लाह, क्या कौम पैदा हो गई भाई, क्या कौम आ गई। ये कौन सी कौम को अल्लाह ने जन्म दे दिया? नबी ने तो फख्र किया था। याद रखना, इन जुमलों को आज लेके जाओ और अपनी जिंदगियों का मुहासबा करो, और ये दुनियादारी की जिंदगी से मैं और आप जरा बाज आकर के इस्लाम की चाहत में जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, और इस्लाम को सर्वबुलंद ले जाने के लिए मैं और मेरे खानदान को दांव पर लगा देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस्लाम का परचम जरा सा भी नीचे ना आने पाए, ये अज़्म मुझे और आपको करना है। कहां है जिंदगियां? किधर है? कौन सी जिंदगी? क्या जिंदगी? जरा गौर करो। आज फिर भी तुम्हारी हमारी हिमायत के लिए मुश्किलात जब आती हैं तो बहुत सारे लोग आजू बाजू अहलो पहलू में खड़े हो जाते हैं। कम से कम जुमलों के जरिए से दाद रसी भी की जाती है। जब दाद रसी भी की जाती है तो मेरे अंदर हिम्मत पैदा होती है। अरे जरा उस वक्त को भी याद करना, मक्के की सरजमीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लेकर अरब की सरजमीन पर आए हैं। ये एक ऐसा नारा था जो बड़े बड़े बुतों को जमीन पर गिरा देने वाला था, और ख्याली पलाऊ पकाने वाले और मजहबी तासुबियत रखने वालों के मुंह पर तमाचा भी था। जब ये नारा नबी ने बुलंद किया तो एक तरफ मां सुमैया ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिनकी शर्मगाह में बर्छी मार कर शहीद कर दिया गया। कभी बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को गरम गरम रेत पर डालकर घसीट दिया गया। कभी अम्मार को जो है ना ऊंटों के दरमियान रखकर चिरवा दिया गया। कभी यासिर को तकलीफा दे दी गई। कभी जो है ना बिलाल को ऐसी ऐसी जो है तकलीफें दी गई जिसकी चीखों से अरब के गली और गलियार थर्रा उठते थे, लेकिन कोई मदद के लिए जाने वाला नहीं था। मुसअब बिन उमैर को घर से बेदखल कर दिया गया था। ऐसे कई सहाबा किराम थे जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। लेकिन आज मैं और आप हैं कि उसी इस्लाम का धंधा करके, उसी इस्लाम को बेच करके, उसी इस्लाम को नीलाम करके मैं ये 2 कौड़ी की जिंदगी, 2 मिनट की जिंदगी गुजारने के लिए लोगों के अंदर इंतशार पैदा कर देता हूं। अजीजान मोहतरम, आओ उस इस्लाम की तरफ जिस इस्लाम को सींचने के लिए मेरे सहाबाए कराम ने जान की बाजी लगा दी थी। मेरे इस इस्लाम को सींचने के लिए माओ ने अपनी औलादों को कुर्बानियों के लिए तैयार कर दिया था, बापों ने अपने बेटों को कुर्बानियों के लिए तैयार कर दिया था। हर बच्चा और बच्ची, मर्द बूढ़े जवान के जहन के अंदर यह भर दिया गया था, जमीन पर तुम शहीद होगे, तुम्हारा खतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में हूर तैयार कर देगा, महल तैयार कर देगा, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। ऐसे हर नौजवान के जहन के अंदर शहादत का जज्बा भर दिया गया था। आज मैं अपने बच्चे के जहन के अंदर ये भर रहा हूं कि देखो मियां, डबल MBA करना है, मेहनत ज्यादा करो, भले ही इसके लिए नमाजों को तुम जाये कर लो। तुम्हारा एग्जाम सर पर आया है, फजर की नमाज के चक्कर में तुम रात को पढ़ना छोड़ दोगे। तुम जो है ना बड़ी डिग्री हासिल कर लो ताकि खानदान में मेरा नाम सबसे ऊंचा रहे कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ने वाला है। बेटी को तैयार किया जा रहा है, शौहर के खिलाफ में लाया जा रहा है, बड़ी तालीम दिलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि तेरी तालीम इसलिए है बेटी कि कल तेरा शौहर तुझको सताएगा, उसको छोड़कर अपने कदमों पे खड़े होकर तू कमाने के काबिल बन जाना। अल्लाह अकबर। जब ये हालात मेरे और आपके पैदा हुए तो आज मेरे और आपके हालात पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन उस वक्त को भी याद कर लीजिए कि उम्मे
حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی زرار کو بچانے کے لیے منہ کو ڈھاٹا بن لیتی ہے، سفید گھوڑے پر تیار ہوتی ہے، سفید لباس پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آخر کون نوجوان آ گیا ہماری صفوں کے اندر، اور ایک عورت ہوتے ہوئے کسی کو پتا نہیں تھا کہ کارنامہ انجام دے گی، اس لیے کہ اس وقت کی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے ذہن کو بھی ایسے ہی بنایا تھا جیسا کہ آج درگا واہنی بنا رہی ہے۔ ارے یار، کم سے کم اپنے اندر تھوڑی غیرت تو پیدا کرو، غیرت تھوڑی پیدا کرو، سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اس سرزمین کے اوپر، تمہاری ضرورت کتنی ہے انسانیت کے لیے، تم کو اللہ نے آخری نبی کی امت بنا کر کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ مائیں تھیں جو اپنی بچیوں کو بھی ذہن کے اندر وہ تیاری دلا رہی تھیں کہ دیکھو بیٹا، کبھی وقت اگر آ جائے نا تو اپنے عورت ہونے کا ناٹک مت کرنا، اپنے عورت ہونے کا جو ہے نا ندامت میں مت رہنا، ضرورت اگر پڑتی ہے تو ہاتھ میں تلوار کو بھی لینا اور اسلام کو بچانے کے لیے اپنی صفوں کے اندر دوڑ پڑنا۔ ام حرام کی تربیت بھی ایسے ہی ہوئی تھی۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ میں تلوار کو لیے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے، دشمنوں کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنے بھائی زرار کو دشمن کے چنگل سے چھڑا لاتی ہے، اور جب چھڑا کر کے لاتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کون مجاہد ہے جو ہم نے پہلی مرتبہ اتنا تیز رفتار دیکھا؟ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مجاہد نہیں ہے، یہ آپ کی امتی ہے، ام حرام ہے، اپنے بھائی زرار کو دشمنوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے نکلی تھی۔ ارے ذرا سلام ہے، میری اس بہن کو سلام ہے، اس کی غیرت کو سلام ہے، اس کی طاقت کو سلام ہے۔ کم سے کم اپنے بیٹوں اور نوجوانوں کو ایسا تیار تو تم کرو، ایسا لاؤ تو صحیح، اس کو ایک بہادر نوجوان تو تم بناؤ، انسانیت کی فکر کرنے والا تو بناؤ، اپنے ملک سے محبت کرنے والا تو بناؤ، پڑوسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والا تو بناؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اسے بناؤ، خاندان کا سب سے نیک اور صالح بچہ اگر کوئی ہے تو میرا ہے، جو نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے، چہرے پر داڑھی رکھتا ہے، لیکن کبھی اسلام کے لیے بات آ جاتی ہے تو یہ صرف قلم میں ہی نہیں، ہاتھ میں اپنے تلوار لے کر دشمنوں کی گردنوں کو ناپنا بھی جانتا ہے۔ وہ نوجوانوں کی ضرورت ہے آج۔ ہے دم، ہے دم، پیٹ کو پاؤں لگا کے بھاگ جائیں گے۔ ارے یہ کیا ہے مولی صاحب، 5 سال تو 3 سال تو 2 سال تو جو بھی تھا کالج میں بچیوں کے درمیان میں رہ کر کے پڑھا، کوئی ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کرا نا تو کوئی نہ کوئی بچی کا اثر تو ہمارے بچے پہ ضرور آ جائے گا، انداز گفتگو میں ضرور آ جائے گا، چال ڈھال میں ضرور آ جائے گا، اخلاق میں آئے گا۔ اس لیے کہ جو زیادہ وقت جس کے ساتھ گزارتا ہے نا اس کے صفات اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آج امت کا بیڑا ایسے ہی غرق کر دیا گیا کہ کوئی ایجوکیشن نکالا گیا، ہمارے نوجوان، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے بڑی دلجوئی کے ساتھ کالجوں کو بھیجتے رہے، بچہ سارا دن غیر محرموں کے ساتھ گھومتا رہا، دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی لڑکی کو بڑے اچھے انداز میں دیکھتا رہا، تصورات میں لاتا رہا کہ اس کا بھی آخری سال، میرا بھی آخری سال، پھر منائیں گے ہنی مون۔ یہ جشن، یہ سوچ، یہ فکر تمہیں آج وہ حال پر لا کر چھوڑ دی کہ تمہاری عقلیں معاف ہو گئی، آج تمہاری عقلیں کمزور ہو گئی۔ آج ذرا غور کرو اس وقت کو بھی جب صحابہ کرام مکے کی سرزمین پر 13 برس تک تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ ہم تو 6-7 سال میں ہی پریشان ہو گئے، ارے یہ کون آ گیا، یہ کیا کر دیا، تم نے تدبیر ہی نہیں کی، خالی شکایتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہو۔ صحابہ کرام 13 برس میں ظلم سہتے ہوئے تدبیر بھی کر رہے تھے، اپنی تقدیر پر ناز بھی کر رہے تھے، اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے، اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنانے کے لیے نہ تو جبکہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، نہ عمرہ تھا، نہ خیرات تھی، نہ صدقات تھا، نہ پڑوسی کے حقوق تھے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ایک نعرہ تھا مکے کی سرزمین پر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لیکن اللہ نے انہیں سابقون اولون میں قرار دیا۔ اللہ کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر، یہ جو میرے صحابہ ہیں نا سابقون اولون کے، جو مکے کی سرزمین پر جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا،
جن کو کچھ آگے پیچھے نہیں معلوم تھا، میرے نبی کا ساتھ دیا، اپنے گھر کے چولہوں کو ٹھنڈا کر لیا اور اپنے سینوں میں ایک آگ لیے ہوئے دشمن کی طاق میں رہتا تھا، اپنے آپ کو طاقتور بناتا تھا، رات کو اٹھ کر اللہ کو منوا لیتا تھا، اپنے بدن کو جو ہے نا تمام غلیظات سے، مکروہات سے، حرام چیزوں سے بچاتا تھا، وہ شخص سابقون اولون میں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ مہاجرین جو سابقون اولون میں ہیں، وہ انصار جو مکے سے جانے والوں کا سپورٹ کیے تھے، اس وقت میں مدینے کی سرزمین پر یہ مہاجر اور انصار سابقون اولون میں سے ہیں۔ اللہ نے یہیں تک نہیں کہا خوش ہو جاؤ تم، لیکن ان کی روش، ان کا طریقہ اختیار کرو تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ اللہ الحمدللہ میں تو اپنے سابقون اولون کے طریقے پر ہوں، میں مہاجر اور انصار کے طریقے پر ہوں، اللہ میری مغفرت کرنا۔ اس لیے کہ اللہ نے دعویٰ کر دیا ایک بات کا، صحابہ جب زندہ تھے تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، کہا اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے صحابیوں، میرے ساتھیوں، ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی ہو گئے۔ اب اللہ مجھے اور آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، ان کے لیے نہیں جو فجر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو نماز جمعے کو جمعہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ان کے لیے نہیں جو گٹکا دباتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو دینداروں کے ساتھ رہتے ہیں تو سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے دنیا دار دوستوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو سگریٹ بھی پھونک لیتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ پیغام ہرگز 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 نہیں دیا، ان کے لیے دیا جو میرے سچے صحابہ کرام تھے، ان کے لیے پیغام اللہ دے کر کہتا ہے یہ سابقون اولون، یہ مہاجر اور انصار کی جو جماعت ہے، ان کے بعد جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کا طریقہ اختیار کرے گا، جیسا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں ہے؟ کون ہے؟ کون سی زندگی؟ یہ دعانے چارانے کمانے کی زندگی، یہ دینار اور درہم اور روپیوں کی زندگی، یہ زمین اور جائیداد کی زندگی، یہ بناوٹی رشتوں کی زندگی، کون سی زندگی کا تم محاسبہ کرنا چاہتے ہو؟ میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک ایک بچے کی بھی اگر سیرت اٹھا لیں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ سینہ فخر سے پھول جاتا ہے۔ جو رگوں میں دوڑنا والا خون جو گاڑھا ہو چکا ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، جو خون رگوں کے اندر منجمد ہو چکا ہے وہ خون رگوں کے اندر دوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں ان کا چاہنے والا ہوں جن کا رب نے آسمان سے راضی ہونے کا پیغام نازل کیا تھا۔ فخر سے سینہ پھول جاتا ہے۔ لیکن یہ امت، یہ قوم جو خبروں سے مانگتی پھرے، یہ قوم جو زندوں کو چھوڑ کر مردوں سے مانگتی پھرے، یہ قوم جو منی سے پیدا ہوا ایک انسان اس کو بہت بڑا مرشد مان کر کے اس کے قدموں پہ سر جھکا کر کے اس سے جو ہے نا زندگی کا تمام مسائل حل کرنے والی یہ قوم، اس سے اللہ راضی ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ۔ اس کے لیے تو مجھے بہت بڑی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی عزیزان محترم، اور حالات میرے اور آپ کے خطرناک بنا دیے گئے۔ عزیزان محترم، آج بھی وقت ہے میرے آپ کے پاس کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پڑھوں کہ اسلام سے پہلے آپ کے اخلاق و کردار کیا تھے، کس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات سب سے پہلے ابوبکر صدیق کے سامنے رکھی، آخر کیا وجوہات تھی؟ اتنے سارے لوگ، 35,000 کا مجموعہ مکے کی سرزمین کا، لیکن ابوبکر صدیق کو میرے نبی نے اگر چنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات تھی میرے ابوبکر میں، تبھی تو اللہ کے نبی نے چن کر کہا ابوبکر کیا اسلام کی طرف نہیں آؤ گے؟ کیا ایمان قبول نہیں کرو گے؟ ابوبکر صدیق نے بلا چوں چرا بغیر سوال کیے کہ کہا یا رسول اللہ، دل مان لیا ہے اندر سے آپ کو نبی، اب آتا ہوں آپ کے اسلام اور ایمان کی طرف، لائیے کلمہ پڑھا دیجیے۔ ابوبکر صدیق اسلام سے باہر رہنے کے باوجود پہلا کلمہ سننے کے بعد یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیسا وہ کیسا، اور آج یہ مسلمان بیچارہ کوئی فضائل اعمال کا دیوانہ، کوئی فیضان سنت کا دیوانہ، کوئی اور کتاب کا دیوانہ، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر 25 سوالات اس کے ذہن میں آ گئے۔ قرآن اس کے سامنے سنایا جاتا ہے، احادیث اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو پوری بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے مفتی صاحب نے تو ایسا کہا ہے۔ استغفر اللہ
اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے موت کے آنے سے پہلے، ورنہ یہ دو رنگی اور پنچ رنگی ایمان اگر لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو منہ پہ ایمان اور اسلام مار دیا جائے گا اور جہنمی فرشتے اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیں گے۔ اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایمان صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا نام، ایک رسول کا نام، تیسرے کا نام نہیں۔ اسلام اللہ کا نام، رسول کا نام، تیسرے کا نام نہیں۔ اور آج تیسرا داخل ہو کے ہمارے عقیدے اور ایمان کو جو ہے نا پارا پارا کر دیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاملہ تو معاملہ داری میں بہت بڑا کٹھن بن چکا ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ کسی عام آدمی کو کسی سیاسی جماعت کا، کسی مذہبی جماعت کا صدر اگر بنا دیا جائے تو شروع میں سائیکل چلائے گا، پھر لونا چلائے گا، پھر پرانی گاڑی رہے گی، لیکن سال بھر کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس سب سے شہر کی مہنگی گاڑی آ جائے گی اور یہ وہ عہدہ چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہوگا، چاہے ساری کی ساری قوم بدنام ہو جائے، ساری کی ساری قوم جو ہے برباد ہو جائے، لیکن میں اپنے منصب کو نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے کہ مجھے لالچ پڑ گئی ہے حرام کا کھانے کی، مجھے لالچ پڑ گئی ہے کہ قوم کے نام کا کھانے کی، مجھے لالچ پڑ گئی ہے قوم کو بیچ کر کھانے کی۔ اور آج سارے کا سارا معاملہ ہمارا یہی ہو چکا ہے۔ آؤ ذرا ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے ایک صحابی نے جب اسلام قبول کیا مکے کی سرزمین پر، اور جب مدینہ کا رخ کر کے آتے ہیں اور مدینے میں جب آئے اور وقت گزرتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ شام کا گورنر بنانے کے بعد ذرا غور سے سننا عزیزان محترم، ان کے منہوں پر تماچا مارنا، ان کو جو ہے اپنی زبان سے ذرا کچھ الفاظ بھی اختیار کرنا جو آج سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے۔ استغفر اللہ۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنائے گئے شام کے۔ عمر بن خطاب کے پاس شکایتیں آنے لگی۔ کیا شکایتیں آنے لگی؟ کہ مہینے میں ایک مرتبہ ہمارا گورنر ہم سے ملتا ہی نہیں ہے، اور پھر دن کے 11-12 بجے تک ہمارا گورنر ہمارے سے ملاقات ہی نہیں کرتا ہے، اور اکثر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پرانے کپڑوں میں یہاں پر رہتے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہم کو شکایت ہے اپنے گورنر سے۔ لکھا گیا خط عمر بن خطاب خلیفہ دوم کو۔ میرا خلیفہ خط کو لیا ہوا اس مقام پر پہنچا جہاں پر سعید بن عامر کو گورنر بنایا گیا تھا۔ پہنچنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، گورنر کی پیشی ہوئی۔ گورنر سامنے حاضر ہوتا ہے، پوچھتے ہیں عمر بن خطاب کیسے ہو سعید بن عامر؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے گورنر، میرے امیر المومنین۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ عوام آپ سے شکایت کر رہی ہے، کیا شکایت ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ تم ان لوگوں سے ہرگز ملاقات نہیں کرتے۔ سعید بن عامر نے کہا کہ بالکل صحیح ہے خلیفہ، بالکل صحیح ہے کہ میں مہینے میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات نہیں کرتا، لیکن ان کی ذمہ داری تھی کہ مجھ سے سوال کرتے آپ تک خط پہنچانے کے بجائے کہ ایک مہینے میں ایک مرتبہ ان سے کیوں نہیں ملتا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں ملتے؟ تو کہا میرے اس گورنر نے آج کے جو مذہبی جماعتوں کے صدروں، ان واقعات کو تم سنا تو دیتے ہو مائک پہ کھڑے ہو کر، مائک پہ کھڑے ہو کے سنانا کوئی مطلب کی بات نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو تو پتا چلے کہ تمہاری زندگیاں کتنی کمزور اور اندر سے کھوکھلی ہے اور کیسے تم عوام کو دھوکہ دے رہے ہو۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا اپنا جواب صحیح ہے۔ عمر بن خطاب لوگوں کی طرف دیکھے، پھر پوچھے کہ کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں ملتے؟ میرے سعید بن عامر نے، گورنر نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اے خلیفہ جس کام کے لیے تم نے بھیجا ہے نا میں وہ کام انجام دے رہا ہوں، یعنی یہ پوچھو ان سے۔ اب رہا مسئلہ یہ، ان سے نہیں ملنے کی بنیاد یہ ہے کہ جو بدن پر میرے کرتا اور پیجامہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کپڑا آپ کے گورنر کے پاس دوسرا نہیں ہے، بڑے سمال کر ایک مہینے تک رکھتا ہوں اپنے بدن پر، پسینے کی وجہ سے جب اٹ جاتا ہے، جب محسوس کرتا ہوں کہ اس کو
بدلنا چاہیے، دوسرا میرے پاس نہیں ہے، اپنے گھر کی کنڈی لگا دیتا ہوں، برہنہ اپنے رب کے سامنے ہو جاتا ہوں اور اپنے کپڑوں کو نکالتا ہوں اور اسے دھو دھو کر سکھا کر شام ہو جاتی ہے مجھے باہر آنے کے لیے، اس لیے ایک دن مہینے میں ان سے ملاقات نہیں کرتا۔ ہے ایسا؟ دلی کا صدر 1000 کروڑ کا آسامی، حیدرآباد کا صدر کئی زمین و جائیداد کا مالک، ارے نہ بولو حق تلفی ہوگی، بولنا ضروری ہے۔ اٹھو تم، اب وقت آ چکا ہے تمہارے لیے۔ کب تک یہ سونگے ہوئے سانپ کی طرح، یہ منگوسوں کی طرح زندگی گزارو گے؟ اللہ نے تمہیں زندہ بنایا ہے، مرد بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تمہارے ہاتھوں اور زبان میں طاقت ہے، تو اٹھو اپنے اسلاف کی سیرت بیان کرو سب کے سامنے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دیر سے لوگوں سے ملتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر! سعید بن عامر نے بہترین جواب دیا اور کہا امیر المومنین میرے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ میں روز اپنا ناشتہ صبح جلدی تیار کر سکوں یا ایک دن کا کھانا اپنے پاس رکھ سکوں، میں صبح اٹھ کے لوگوں کا انتظار کرتا ہوں کہ کوئی ہے جو میرے کو لا کر کے ناشتہ یا دوپہر کا کھانا دے دے تاکہ پیٹ کی آگ بجھا کر میں لوگوں کی خدمت میں لگ جاؤں، میرے پاس تو وہ بھی میسر نہیں ہے۔ اس گورنر نے جواب دیا تھا، میرے صحابہ کی سیرت تو یہ بتاتی ہے، تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جنتوں کی بشاریں دے دی انہیں ہیں۔ ابو بکر سے کہا گیا میرا ابو بکر تو وہ ہے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے اللہ جس سے چاہے اسے داخل ہونے کی اجازت دے دیا ہے۔ عمر بن خطاب کی باری آئی تو کہا میرے بعد اللہ کسی کو نبی اگر بناتا تو میرے عمر کو نبی بناتا۔ عثمان و غنی کی بات آئی تو کہا اس جیسا غنی اللہ نے دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا۔ حضرت علی کی بات آئی تو کہا ایک تکرار جرار ایک لشکر کا نام علی ہے، علی علی ہے، علی کہا۔ ہے تمہارے پاس یہ جرت؟ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں تو بڑا پریشان ہے باپ بڑا پریشان ہے کہ دونوں کو کیسے سدھاروں، کیسے لے کر کے چلوں، لہذا نہیں ہو سکتا بھائی جیسا جینا ہے جی لے جا۔ استغفر اللہ، یہ حال تو ہمارے بڑوں کا، ہمارے ماں باپ کا ہو چکا ہے۔ صحابہ کی سیرت قرآن میں موجود، صحابہ کی سیرت احادیث میں موجود، لیکن کون ہے جو صحابہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے؟ ہے دم نہیں عزیزان محترم، صرف ہم جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، نقل بھی کرنے نہیں آ رہا ہے، اصل تو بہت دور کی بات ہے، نقل کرنے کا بھی جذبہ ہمارے اندر نہیں رہا آج۔ اور پھر عمر بن خطاب نے ساری گفتگو سنی اور مدینہ واپس ہوئے اور مدینے سے 1000 اشرفیاں ایک تھیلے میں ڈالی اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام کے نام بھیجا۔ خاصد وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے آتا ہے اور ندا لگاتا ہے گورنر سے ملاقات کرنا ہے۔ امیر المومنین نے 1000 اشرفیوں کا تھیلا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خاصد نے آواز لگائی اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ خلیفۃ المومنین نے آپ کی زندگی کے لیے، آپ کو اچھا رہنے کے لیے، آپ کے اچھے کپڑوں کے لیے، آپ کے اچھے کھانے کے لیے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیجی ہے۔ سعید بن عامر سنتے ہی غشی کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے بھائی؟ اے گورنر طبیعت تو اچھی ہے، کہا کہ سعید بن عامر اس سے پہلے مر کیوں نہیں گیا کہ اس کے نام کی 1000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے نام آ گئی۔ اشرفیوں کی تھیلی کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ان لوگوں کو بلا کر کے لاؤ جو سعید بن عامر سے بھی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ دوڑتے دوڑتے آبادی میں گئے، قطار لگ گئی۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اشرفیوں کو اس وقت تک تقسیم نہیں کرتے گئے جب تک کہ ایک بھی اشرفی تھیلی میں باقی نہیں رہی۔ تھیلی کو جھٹک کر کے کہا رب کائنات تو اس بات کا گواہ رہنا کہ سعید بن عامر نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، جو تھا اپنے لوگوں کے لیے تقسیم کر دیا۔ کون ہے ایسا ذمہ دار؟ لا کر کے مجھے بتائیے۔ ہے ایسی جرت؟ کر سکتے ہیں تو جھوٹا ڈھنڈورا بھی مت پیٹو کہ میرے پاس یہ سند ہے، میرے پاس وہ سند ہے، میں فلانے مدرسے میں پڑھ کے آیا ہوں، میں فلانے مدرسے کا عالم تھا، مدرسے میں نمبر 1 آتا تھا۔ ڈھنڈورے پیٹو بھی مت یہ،
वक्त आ गया है बोलने का, वक्त आ गया है आवाम को समझाने का। कब तक ये जिंदगी इस तरीके की लेकर के चलते रहेंगे? अरे उनका मामला है भाई, उनको कर लेने दो। तेरी बेटी पे जब बात आ गई तो पुलिस में जाके शिकायत भी करता, तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाता। तेरे में बात आई तो तू सब कुछ करता। इस्लाम पे जब बात आई तो कहता है कि नहीं उनका मामला है, उन्हें कर लेने दो, मैं क्या करूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आओ खबरदार, याद रखना, इस्लाम को बेचने वालों, इस्लाम की दलाली करने वालों, मुसलमानों के नाम का पैसा खाने वालों, गरीबों और यतीमों के माल को हड़प करने वालों, अपनी जिंदगी और जायदाद बनाने वालों, तंबीह है तुम्हें, याद रखना इस बात के लिए, आगाही है इस खुतबा तुम्हारे लिए खुतबा। याद रखना, अपने आप को अगर नहीं सुधारोगे तो फिर अल्लाह ऐसा अजाब भी लेकर के आएगा जिसकी छड़ी की मार तो लगती है लेकिन आवाज नहीं आती। होगा इंशाअल्लाह ताला, देखना ये मामला जरूर होगा इंशाअल्लाह अजीज। गर्ज कहने का मकसद यह है अजीजान मोहतरम, सोचो जरा, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चिलचिलाती धूप है, गर्मा का मौसम, दाना जमीन पर डालो तो भुन जाए ऐसी अरब की गर्मी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में मौजूद थे। अचानक आपने सर पर चादर डाली और धीरे धीरे कशा ब कशा मस्जिद नबवी का रुख करके चलते चले जाते हैं। मस्जिद नबवी में जब दाखिला लेते हैं तो क्या देखते हैं कि उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले से मौजूद है। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह क्या माजरा है, क्यों इतनी धूप में निकले आप, हमें हुक्म कर देते हैं, हम हाजिर हैं आपके लिए। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे नबी ने जवाब दिया कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, क्या कहूं, पेट की आग इस चिलचिलाती धूप से भी कहीं ज्यादा तेज है। पेट में ऐसी जबरदस्त भूख लगी है कि बर्दाश्त नहीं होता। मैं सोचा कि अल्लाह के घर का रुख कर लो। अल्लाह अकबर। आज क्या मामला है मेरा और आपका? अल्लाह के नबी को जब पेट की भूख लगती या जो है ना तकलीफ होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का रुख करके आते थे। और हम कहाँ जाते हैं आज? जायजा लो, समझ में आ जाएगा कि कितना जो है ना मैं नाटकी हूं और कितना मैं धोखेबाज हूं। गर्ज बात तय हुई, बैठने की गुफ्तगू हुई। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला का घर करीब है यहां से, वो मेहमान नवाजी में भी बड़े उम्दा हैं। जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुछ खाने के लिए है तो हमें दे दिया जाए। जरूर सोचो जरा कि इस्लाम जो पनपा है ना, इस्लाम जो सरबुलंद हुआ है, इस्लाम की जो पहचान बनी है, वो आराम शान की जिंदगी गुजारने से नहीं, तकालीफ के जरिए से इस्लाम सरबुलंद हुआ है। अल्लाह के नबी ने दोनों की तजवीज को कबूल किया। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के घर को चले, खटका दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि मैं तुम्हारा नबी, तुम्हारे दो साथी हैं। दरवाजा खोला गया, अल्लाह के नबी और दो साथी अंदर दाखिला लिया। अंदर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला नहीं थे। आपकी बीवी ने कहा, आज तो हमारी किस्मत जग गई, आज नबी मेरे घर के मेहमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए अल्लाह के नबी आते होंगे। अबू अय्यूब, जब तक मैं तुम्हारी क्या खातिरदारी करूं। फौरी गई, कच्चे और पक्के खजूर लाए और अल्लाह के नबी के सामने रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्चे और पक्के खजूर पसंद से खाते थे, खाने लगे। उतने में अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला आए और देखते क्या है, खुशी का इजहार किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा कि या अल्लाह, आज मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि आज एक सिद्दीक, एक फारूक और मेरा नबी मेरे घर में जो है आए हुए मेरा मेहमान बनके। आज तो अबू अय्यूब अंसारी की खिदमत का क्या कहना। चेहरे पे मतानत आई, मुस्कुराहट आई, जल्दी जल्दी एक दुम्बा लिया, जुबा किया, आग पे भुना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुम्बे को देख रहे हैं। अचानक अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ उस दुम्बे की तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि रुक जाओ। साहबा पूछेंगे क्या हुआ या रसूल अल्लाह? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम औलाद का दर्द माँ बाप को कैसे खाया जाता है। अल्लाह अकबर। बशर्ते के औलाद भी वैसी हो, बाप को गाली देने वाली, बाप को घूर के देखने वाली, बाप से पहले बैठने वाली, बाप घर में दाखिला लिया तो पैर को लांबे करके बैठने वाली, बाप की आवाज से आवाज बुलंद करने वाली, बद अखलाकी का मुजाहरा करने वाली औलाद नहीं। अल्लाह अकबर। औलाद भी वैसी हो, माँ बाप भी वैसे हो तो फिर अल्लाह की रहमतें ही रहमतें हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि एक थाली लाई जाए। थाली लाई गई और उसमें अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से उस दुम्बे के गोश्त को नोच नोच कर निकाला और थाली में रख दिया और कहा कि अबू अय्यूब, औलाद भूखी रहे
اور ماں باپ پیٹ بھر کے کھائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی فاطمہ کئی دن سے بھوکی ہے، اس کے بچے کھجور کی گٹلی چوس کر زندگی گزار رہے ہیں۔ علی 2 چلو پانی پی کر کبھی زبان پر شکایت نہیں لاتا، لہذا سب سے پہلے مستحق اس گوشت کے وہ لوگ ہیں جو میرے اہل بیت سے ہیں۔ گوشت رکھا گیا تھالی میں، ادھر لے جا کر حضرت علی کے گھر پر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی نے کہا کھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، اتنی بھوک، اتنی شدت، اتنی پیٹ کی جلن، ان سب کو برداشت کر کے اسلام کی پہچان بنائی تھی میرے نبی نے اور میرے صحابہ نے۔ اور ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر دیکھنا، سوچنا کہ آج اسلام کی درگت کیا بنا دی گئی ہے۔ چار مینار پر رات کے 2 بجے برقع اوڑھ کر عورتیں جسم کا دھندا کر رہی ہیں۔ پنجا گٹے کی سرزمین پر مسلم نوجوان لڑکیاں جو ہے نا وائٹنر مار کر غیروں کے بستروں کی زینت بن رہی ہیں۔ تمہاری جوانیوں کو کیا ہو گیا ہے آخر؟ تم زعفرانی چائے پیو، مندی اچھی کہاں ملتی ٹٹولو، زعفرانی مندی کہاں ہے ٹٹولو، ادھر ادھر سے پیسے منہ مار کے لاؤ اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاؤ۔ تمہارا محور اور مقصد تو یہ بنا دیا گیا ہے۔ تم کیا سوچو گے امت کے بارے میں؟ تم کیا سوچو گے ملک کے بارے میں؟ تم کیا سوچو گے دشمنوں کے بارے میں؟ تم کیا سوچو گے اپنی مغفرت کے معاملے میں؟ تم کیا سوچو گے جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں؟ تم کیا سوچو گے؟ جنت ایک بہترین مقام ہے جس میں سے ایک نہر ایسی بہتی ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور جس کا پانی ایک دم سفید، اتنا سفید کہ برف بھی شرمایا جائے، اور پیے تو اتنا میٹھا کہ اس کے بعد انسان کی ہوس ختم ہو جائے۔ یہ حوض میں حاصل کروں گا، یہ نہر میں حاصل کروں گا، اس کا پانی میں پیوں گا، نبی کا پڑوسی میں بنوں گا، عمر بن خطاب کے ساتھ میں رہوں گا، ابو بکر کی آواز میں سناؤں گا، عثمان و غنی کو میں دیکھوں گا، حضرت علی کے ساتھ میں رہ کر میں مسکراؤں گا۔ یہ جذبہ، یہ سوچ، یہ فکر میری اور آپ کی ختم کر دی گئی، اور یہ چند دن کی دنیا کے لیے انسان ذرا غور کرو تم کہ کتنی اللہ کی نافرمانیاں جھیل رہا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے اللہ کی نافرمانی، تو سورج غروب ہو کے ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ بھلا یہ لوگوں کی بات، یہ امت کی بات اللہ دعا کیوں قبول کرے؟ کیا غرض ہے اللہ کو؟ اللہ چاہتا ہے کہ جو میرے لیے قربانیاں دے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ غرض سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے زبردست بات کہی، اس کو ذہن میں بٹھا کر کے لے جانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ غور کرو عزیزان محترم، اللہ نے اس آیت میں کہا کہ جن لوگوں نے، صحابہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زبانوں سے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، نہ انہیں کسی قسم کا ڈر ہوگا، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا۔ جو اللہ کو یقین مان لیتے ہیں، اللہ پر یقین کر لیتے ہیں، اللہ پھر دنیا کا ڈر اور خوف ان کے سینوں سے اللہ نکال دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے اے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ یہ بکھرے بکھرے مسلمان ہیں، اللہ ان کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے میں پرو دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی خرچ کی ادائی کا انتظام فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو سازشیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہیں اسے نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما، ہمارے مؤذنین کی حفاظت فرما، ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر ذکر کو قبول فرمائے، اللہ ہر سجدے کو قبول فرمائے، اللہ ہر قیام کو قبول فرمائے، اللہ ہر رکوع کو قبول فرمائے، اللہ ہر صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت کو حاصل کرنے والے بنا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اچھی خدمت کو جو ہے نافذ کر دے، بری قسمت کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اچھی تقدیر کو نازل کر دے میرے اللہ، بری تقدیر کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں
کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔